وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں وزن بھائیوں، شعبان المعظم کا برکتوں رحمتوں اور سعادتوں والا ماہ مبارک ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی کا مہمان ہے، اور دوسرا جمعۃ المبارک ہے اس ماہ مبارک کا۔ چند دنوں بعد شب برات لیلہ مبارکہ ہمارے پاس تشریف لا رہی ہے۔ آج اس رات کی عظمت، اس رات کی شان اور اس رات میں ملنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن سنا کر اس پورے مہینے کو اور بالخصوص شب برات کو اپنی اطاعت میں، نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ سارے کا سارا ہی برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اور وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس مہینے کو فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم غفلت میں ہیں،
لیکن شعبان کے مہینے کے حوالے سے بھی ہم غفلت میں ہیں. ہم اس کی عظمت کو جانتے ہی نہیں کہ یہ کتنا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اب دیکھیے نا کہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو پھر ہمیں وہ مہینہ تو بالخصوص ایسے گزارنا چاہیے کہ جب ہمارے اعمال ہمارے رب کے دربار میں پہنچے تو ہمارا رب ہم پہ مہربان ہو جائے, اس کو ہم پہ پیار آ جائے اور وہ اپنی رحمتوں کی برسات ہم پہ چھما چھم کر دے کہ یہ وہ مہینہ ہے ہمارے اعمال رب کے دربار میں پیش ہو گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے اتنا برکتوں والا بنایا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ غافل ہیں. رجب اور رمضان کے درمیان مہینہ ہے. رجب وہ مہینہ ہے جس میں حضور اللہ کے مہمان بنے. رجب وہ مہینہ ہے جس میں حضور اللہ کے مہمان بنے, یعنی معراج حضور کو. اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بندے اللہ کے مہمان بنتے ہیں. روزے رکھ کر بندے اللہ کے مہمان بنتے ہیں. تو ان دو مہینوں کے درمیان جو مہینہ ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے. حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے, رمضان اللہ کا مہینہ ہے. مہینے تو سارے ہی اللہ کے نہیں, جی بولیے, سارے مہینے اللہ کے, لیکن حضور فرماتے حضور کا فرمان بھی ٹھیک ہے. 100% کا اس سے اوپر درجہ ہو تو حضور علیہ السلام کا فرمان حق ہے, سچ ہے. شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان اللہ کا مہینہ ہے. آقا سارے مہینے رب کے, آپ فرماتے ہیں رمضان اللہ کا, شعبان میرا. علماء نے فرمایا حضور یہ چاہتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کثرت سے ہو اور شعبان کے مہینے میں مصطفیٰ پہ درود و سلام کثرت سے ہو. حضور یہ چاہتے ہیں اس طرح خصوصیت سے ایک مہینے کی نسبت اپنی طرف کر کے اور ایک مہینے کی نسبت اپنے رب کی طرف کر کے امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ شعبان میں حضور پہ درود و سلام کثرت سے پڑھے جائیں اور رمضان کے مہینے میں اللہ کا ذکر, اللہ کی عبادت کثرت سے کی جائے. حریت الطالبین میں یہ کتاب ہے, اس کے بارے میں علماء کرام کی دو طرح کی آراء ہیں. بعض تو کہتے ہیں کہ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی اپنی لکھی ہوئی ہے, اور بعض نے کہا یہ اور کوئی عبد القادر عالم ہوئے ہیں ان کی کتاب ہے, حضور غوث اعظم کی نہیں ہے. تو بہرحال کتاب فی نفس ہی بہت اچھی ہے. بنیاد الطالبین میں شعبان المعظم کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات ذکر کی گئی ہے. معراج کی رات جب نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو حضور پیش ہوئے, دربار میں حاضر ہوئے, دیدار ہوا, راز و نیاز کی باتیں ہوئی. وہ جو باتیں ہو رہی تھیں ان باتوں میں ایک بات یہ ہوئی, حضور علیہ السلام نے عرض کیا مولا تو نے اپنے پیارے کلیم موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا, اس عصا سے ان کے بہت سارے کام تھے, وہ عصا ان کے بڑے کام آتا تھا. تو ان میں ایک کام یہ تھا کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر بلائے, بڑے بڑے جو جادوگر اس علاقے میں تھے ان کو بلایا اور کہا کہ موسیٰ کا مقابلہ کرو, تو وہ آگے آپ کے مقابلے میں کہنے لگے موسیٰ کچھ دکھاؤ. آپ نے فرمایا پہلے تم دکھاؤ, آپ کو تو پتا تھا میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ جادوگر ہیں. تو انہیں کہا پہلے تم دکھاؤ کچھ. تو رسیاں تھیں ان کے پاس چھوٹی چھوٹی, وہ انہوں نے پھینکی, انہوں نے جادو کیا. جو آس پاس لوگ تھے ان کو وہ رسیاں سانپ نظر آنے لگی. اب انہوں نے جادو کیا تھا, اور یہ یاد رکھیے جادو سے چیز کی حقیقت نہیں بدلتی, چیز وہی رہتی ہے, لیکن وہ جادو کا اثر ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو ویسے نظر آتی جیسے جادوگر چاہتا ہے.
اب وہ چاہتے تھے کہ یہ رسیاں دیکھنے والوں کو سانپ نظر آئیں، تو انہوں نے جادو کیا دیکھنے والوں کی آنکھوں پر، تو وہ دیکھ رہے تھے وہ رسیاں انہیں سانپ نظر آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے قریب یہ جو ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے نا یہ پھینکو اس کو کر دو۔ آپ نے وہ عصا پھینکا، ڈنڈا پھینکا، جب وہ ان کی طرف گیا آپ کے ہاتھ میں تھا تو عصا تھا، جب پھینکا آپ نے تو وہ بڑا سانپ بن گیا، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے رسیوں کے جادو سے انہوں نے سانپ دکھائے تھے ان کو وہ سب کو کھا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے، اب وہ واقعہ نہیں میں سنانا چاہتا، اشارہ یہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا، اور ایک کام اس کا یہ تھا کہ وہ جو جادوگروں نے رسیاں سانپ دکھائی تھی ان کو کھا گیا۔ حضور علیہ السلام نے عرض کیا مولا موسیٰ علیہ السلام کو تو نے عصا دیا تھا، اس کے بدلے میں مجھے کیا دیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب سے وعدہ ہے۔ محبوب پچھلے نبیوں کو جو جو کمالات دیے ہیں وہ سارے تجھے بھی دیے ہیں، اور ان سے بڑھ کر بہت سارے کمالات تجھے عطا کیے ہیں۔ اب مولا موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا، اس عصا کے بدلے میں مجھے کیا دیا ہے؟ فرمایا محبوب تجھے اور تیری امت کو ہم نے شعبان کا مہینہ دیا ہے۔ جیسے انہوں نے سانپوں پر پھینکا تھا وہ سانپ کھا گیا، اسی طرح تیرے امتی شعبان کے مہینے میں مجھے راضی کریں گے، میری عبادت کریں گے، گڑ گڑا کر رو رو کر سجدوں میں مجھ سے معافی مانگیں گے، بخشش طلب کریں گے، استغفار کریں گے، تو میں ان پر راضی ہو جاؤں گا، انہیں بخشوں گا، اور شعبان کا مہینہ اس عصا کی طرح ان کے پچھلے سارے گناہوں کو کھا جائے گا۔ یہ شعبان کا مہینہ محبوب مجھے عطا کر دیا ہے، اتنا عظمت والا یہ مہینہ ہے۔ اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی میں کوشش کرتا ہے تو پھر پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ گناہوں کو کھا جاتا ہے، اور یہ بات بھی انہوں نے ذکر کی فرشتوں کی، جیسے مسلمانوں کی دو عیدیں ہوتی ہیں ایسے ہی فرشتوں کی دو عیدیں ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کی دو عیدیں عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور فرشتوں کی دو عیدیں، ایک لیلۃ القدر ہے اور ایک یہ لیلہ مبارکہ یعنی شب برات ہے۔ وہ تو راتوں کو بھی نہیں سوتے، وہ دن رات جو اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے بس اسی ڈیوٹی کو پورا کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جو ڈیوٹی لگی ہے اسی کو وہ کر رہے ہیں، لمحہ بھر بھی سے نافرمانی نہیں ہو رہی، تو وہ دن رات اطاعت میں ہیں۔ دو راتیں ان کے لیے عید ہوتی ہے، ایک شب قدر ہے اور ایک شب برات ہے۔ تو شب برات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان کے آغاز میں ارشاد فرمایا حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ سورتوں کے شروع میں اس طرح حروف آتے ہیں الف لام میم، حامیم، الف لام میم را، الف لام را، اس طرح حروف مقطعات آتے ہیں۔ یہ جتنے آپ تراجم اٹھا کر دیکھیں، جنہوں نے ترجمے کیے، جنہوں نے تفسیریں لکھی قرآن مجید کی، کسی نے بھی حروف مقطعات کا معنی ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے علم ہی عطا کیا، تو جب کسی کو علم ہی نہیں ہے تو وہ اس کا معنی کیا کرے گا؟ تو حروف مقطعات وہ ہیں جن کے بارے علماء اعلام مفسرین اعظام کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے درمیان راز کی باتیں ہیں، یہ اللہ جانتا ہے اور اس کے عطا کرنے سے اس کا محبوب جانتا ہے، اور بس اور کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ جبریل بھی نہیں جانتا۔ جب الف لام میم صاد یہ حروف لے کر جبریل آئے نا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، الف آپ نے فرمایا عرفت، میم آپ نے فرمایا عرفت،
یعنی میں پہچان گیا، میں نے پہچان لیا جو تو لے کے آئے۔ صاد آپ نے فرمایا میں نے پہچان لیا۔ جبریل نے عرض کیا اللہ نے بھیجا ہے وہ جانتا ہے، آپ فرما رہے ہیں میں نے پہچان لیا آپ کی طرف آیا، میں نہیں جانتا کہ کیا اللہ نے بھیجا ہے اور آپ نے کیا سمجھا۔ مطلب جبریل بھی نہیں جانتا روح القدس کا کیا معنی ہے۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس کے محبوب کے درمیان راز کی باتیں ہیں، اللہ نے یہ کسی اور کو اپنے محبوب کے علاوہ علم دیا ہی نہیں ہے۔ فرمایا والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر لیلہ مبارکہ کا ذکر کیا کہ ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ تفسیر جلالین میں، تفسیر بیضاوی میں یہ بات ذکر کی کہ لیلہ مبارکہ کون سی رات ہے، جس رات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا، یہ کون سی رات ہے؟ تو انہوں نے ذکر کیا یہ رات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ نے اس آیت کے اندر اس رات میں قرآن اتارنے کا ذکر کیا ہے۔ سورہ قدر کو جب ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ قرآن ایک ہے اور اس کے نازل کرنے کا جب ذکر کیا تو پھر دو راتوں کا تذکرہ کیا، ایک جگہ لیلہ مبارکہ اور ایک جگہ لیلۃ القدر، شب برات میں اور لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ علماء کرام نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے قرآن مجید فرشتوں کے حوالے کر دیا، وہ پہلے آسمان پر لے کر آ گئے۔ یہ شب برات کے اندر وہ لے کر آئے، لوح محفوظ سے جب اللہ نے دیا تو وہ پہلے آسمان پہ جب ہم نظر اوپر اٹھاتے ہیں تو ہمیں جو اوپر آسمان نظر آئے گا یہ پہلا آسمان، اسے آسمان دنیا کہتے ہیں، یہاں لے کر آئے۔ پھر جب حضور علیہ السلام کو آپ کی امت کو اللہ تبارک و تعالی جیسے اس کی حکمت ہوتی تو جبریل حضور کے دل اللہ پر قرآن دے کر اترتے رہے، جو 23 سال کے اندر پورا ہوا تو وہ لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا ہے۔ تو اس طرح دو بار قرآن کا نزول کہ لوح محفوظ سے ایک بار سے اللہ نے فرشتوں کے حوالے کر دیا، وہ آسمانی دنیا پر لے کر آ گئے، پھر آسمانی دنیا سے جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی جیسی حکمت ہوتی لے کر آتے ہیں۔ شب برات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شب برات کے اندر بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی بخشش فرما کر انہیں جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا کہ جن کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، ان کا ریوڑ بہت زیادہ تھا، بکریاں زیادہ تھیں، تو ان بکریوں کے اوپر جو بال ہوں گے وہ کون گن سکے گا؟ ایک بکری پہ کتنے بال ہیں گننا مشکل ہے، تو جن کے جانور بے شمار ہوں پھر ان کے بالوں کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چند ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، لیکن اب پورا سال ہم عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی رحمت مل جائے، اللہ کی طرف سے بخشش مل جائے، یہی مقصد ہے کہ کوئی اور مقصد ہوتا ہے، اور اگر کوئی اور ہو تو فائدہ نہیں ہے۔ مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا مل جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش
بخشش مل جائے، اس کی رضا مل جائے، وہ راضی ہو جائے اور ہمیں جنت عطا کرے، تو پورا سال عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی رحمت ملے، لیکن جب 15ویں شعبان المعظم کی رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 14 کا سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب سے لے کر صبح طلوع فجر تک اعلان فرماتا رہتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا میں اس کی دعا پوری کر دوں، ہے کوئی بیٹا مانگنے والا میں بیٹا عطا کر دوں، ہے کوئی بیٹیاں مانگنے والا بیٹی عطا کر دوں، کوئی سوال کرنے والا ہے میں اس کا سوال پورا کروں، کوئی بخشش مانگنے والا ہو میں اس کو بخش دوں۔ یہ اعلان ہوتے رہتے ہیں اور اعلان صبح طلوع فجر تک ہوتے رہتے ہیں، پورا سال ہم رب کی رحمت مانگتے ہیں، لیکن یہ وہ رات آ رہی ہے جس رات میں بندوں نے تو مانگنا ہی ہے لیکن رب بندوں کی طرف اپنی رحمت کو متوجہ فرما دیتا ہے، خود اعلان کرتا ہے اے گناہگاروں آ جاؤ میری رحمت لے جاؤ، آ جاؤ میری رحمت لے جاؤ۔ اتنی یہ رحمتوں والی رات ہے، چند بندے ہیں کہ اس رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مشرک جب تک شرک سے توبہ نہ کر لے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس رات میں بھی جبکہ عام اعلان ہو چکا ہے، زناکار کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، شراب کا عادی اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کر لے، تکبر سے اپنے شلوار کے پہنچے یا تہبند کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یہ تکبر کی علامت ہوتی تھی عرب میں، اس طرح کپڑا باندھتے تھے نیچے، بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک خادم ساتھ ہوتا وہ کپڑا پیچھے سے پکڑ کے اٹھا کے ساتھ چلتا تھا، تو یہ تکبر کی علامت ہوتی تھی۔ تو فرمایا جو تکبر کی وجہ سے اس طرح کرتا ہے تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کر سکے۔ اب یہ آپ سنتے جائیں اور اپنے آپ کو اپنے گریبان میں ہم دیکھتے جائیں کہ کہیں یہ ہمارے اندر کچھ چیز نہیں پائی جا رہی، اور 15 شعبان المعظم کی رات چند راتوں بعد آ رہی ہے، اس سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اگر یہ خدا نہ خواستہ ہم میں پایا جاتا ہے۔ تو تکبر سے اپنے پہنچے نیچے لٹکانے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کرے، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، یہ بھی ہمارے اندر بہت ہی زیادہ چیز پائی جاتی ہے۔ رشتہ داروں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، باہر ہمارے گرانے ہوں گے، دوستانے ہوں گے، تعلقات ہوں گے، اور رشتہ داروں سے ہمارے تعلقات بہت ہی خستہ حالی کا شکار ہوتے ہیں، اور کسی کو اگر غوطہ مل جائے وہ تو اچھے طریقے سے دباتے ہیں ان کو کہ یہ کہیں اوپر نہ آ جائے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کو دو تو پہلے رشتہ داروں میں دیکھو، پھر پڑوسی کو دیکھو، اور پھر دوسرے لوگوں کو دیکھو۔ اب یہ بتا کر حضور علیہ السلام نے جو رشتہ داروں کا تعلق ہے اس کا لحاظ کرنا کتنا ضروری ہے وہ بیان کیا۔ پہلے رشتہ داروں کو دیکھو، پھر پڑوسیوں کو، پڑوسیوں کا بھی حق بعد میں آتا ہے، پہلے رشتہ دار ہوتے ہیں، تو رشتہ داروں سے تعلق بنا کے رکھنا ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ اس سے تو میں ہی نبھا کے آ رہا ہوں، بھائی یہی تو بہادری ہے اور یہی تو اچھی صفت ہے کہ اگر ان کی طرف سے زیادتی بھی ہو رہی ہے اس کی طرف سے بھی درگزر کا ہی معاملہ ہونا چاہیے، تو پھر یہ تعلق نبھا رہا ہے۔ تو اگر یہ ہے کہ اس نے پتھر مارا ہم کو نیچ مارے گی تو یہ صحیح ہے، اس طرح نہیں، رشتہ داروں سے تعلق بنا کے رکھے، خود توڑنے والے نہ بنے۔ تو جو توڑتا ہے جب تک توبہ نہ کر لے، حضور فرماتے ہیں اس رات کو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ غیبت کرنے والا اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں یہ غیبت کتنی زیادہ ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ ہم ایسے بھی لوگوں کو جانتے ہوں گے اپنے آس پاس، ارد گرد ایسے لوگ بھی ہم جانتے ہوں گے کہ جن کے جینے کا شاید مقصد یہ ہے چغلی، جب تک چغلی نہیں کر لیتے انہیں چین آتا ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام ایک دن قبرستان سے گزر رہے تھے، دو قبر
ہو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا 2 سرسبز و شاداب ٹہنیاں لے کر آؤ۔ وہ صحابہ لے کر آئے، ان 2 قبروں پر حضور علیہ السلام نے وہ رکھ دی۔ صحابہ نے پوچھا آقا کیا بات ہے، یہ کیوں ہوا؟ فرمایا ان کو عذاب ہو رہا تھا، تو جب تک یہ یہاں رہیں گی، سرسبز رہیں گی، تو ان کو عذاب سے چھٹکارا ملا رہے گا۔ کیوں؟ حکمت کیا تھی؟ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو ٹہنیاں ہری بھری ہیں جب تک خشک نہیں ہوگی یہ اللہ کی تسبیح پڑھتی رہے گی، اور اللہ کی تسبیح پڑھیں گی قبر والوں کو اس تسبیح کا فائدہ ہوگا، عذاب ان سے دور رہے گا۔ تو جب ٹہنیوں کی تسبیح سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے تو کوئی زندہ بندہ مومن نمازی پرہیزگار اللہ کا پیارا اگر کچھ پڑھ کے ان کے لیے دعا کرتے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ الگ کو ادھر نہیں جا رہا، عذاب ہو رہا تھا، ٹہنیاں رکھ دی، یہ فائدہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا آقا کیا عذاب ہو رہا تھا، اب قبروں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور اللہ کی عطا سے محبوب کے صدقے سے یا مولا علی جانتے ہیں قبروں میں کیا ہو رہا ہے۔ حضور نے دیکھ لیا، معمول کا چل رہے تھے نا، معمول کا چل رہے تھے۔ آقا تو وہ ہے براق پہ جا رہے ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھ لیتے ہیں، تو جو آرام سے معمول کا چل رہے ہوں تو پھر قبروں میں نہیں دیکھ سکتے کیا ہو رہا ہے۔ تو دیکھا عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا کیا عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ معمولی سمجھی جانے والی چیزیں ہیں، لیکن ان کو ان کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا غیبت اور چغلی کرنے والا تھا، تو ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ اب دیکھیے یہ وہ کام ہے جن کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، اور چغلی ہم کہتے ہیں میں تو ویسے بات کر رہا ہوں، ویسے میں ہم بڑا کچھ رگڑ جاتے ہیں، تو بھئی ویسے بات کر رہے ہو، بات ہوئی ہے میں بھی وہ کر رہا ہوں، بھئی وہ ہوئی ہے تو کر رہے ہو اسی لیے تو غیبت ہے، اور اگر نہ ہوئی ہو پھر کی جائے تو یہ جھوٹ ہے، الزام اور بہتان ہے، اور یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے ادھر سنی ادھر کر دی، ادھر سنی ادھر کر دی، یہ کام ایک مومن کا نہیں ہے، یہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا غیبت کرنے والا جو ہے اس عام جو رحمت کا اعلان ہو رہا ہے رات میں، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کرے، سود خور کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ چند، اور کینہ رکھنے والا، جو کینہ رکھنے والا بندہ ہے، بغض رکھنے والا، ایسے ہی ذرا سی بات ہوئی تو اپنے ایمان والے بھائی سے بغض رکھ لیا، تو یہ بغض رکھنا، کینہ اپنے دلوں میں پالنا، یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی بندے کی جب تک توبہ نہیں کرے گا بخشش نہیں ہوگی۔ اور والدین کا نافرمان، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ والدین کو تو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے نا، کیونکہ گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں، ہر وقت ہم ملتے ہیں، ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیں بیٹا جہاں بھی پہنچ جائے، بیٹا بیٹا ہے، ماں باپ ماں باپ، پر یہ سمجھ لیں، اشارہ کیا کہ بیٹا بیٹا ہے، جتنے رتبے اعلیٰ پر پہنچ جائے، اتنا بھی اعلیٰ ہو جائے، وہ بیٹا ہے، اور ماں باپ جو بھی ہو وہ ماں باپ ہے۔ یہ ہے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اور یہ مفت میں ملی ہے اس لیے ہمیں قدر نہیں ہوتی۔ اور صوفیاء کو فرماتے ہیں، کسی جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں گئے نا، تو گھر سے تیار ہو کر نکلے تو والدہ نے کچھ کھانا پکایا تھا، تو کہا جماعت علی یہ کچھ روٹیاں ہیں یہ ساتھ لے جا۔ کہا ماں مجھے دیر ہو رہی ہے رہنے دو، بس ابھی تو بات نہیں ماں دیر ہو رہی ہے میں جا رہا ہوں، چلے گئے۔ جب پہنچے نا مرشد کی بارگاہ میں تو وہاں آستانے پر وضو کر رہے تھے، تو مرشد قریب بھی آ گئے۔ جب آئے نا تو ان کے ہاتھ میں وہی روٹیاں تھیں جو ماں نے پکائی تھی۔ اب وضو کر کے سلام عرض کیا، انہوں نے وہ کھانا دیا، کہا کہ جماعت علی یہ کھانا لو۔ جب کھولا وہی ماں والی روٹیاں، تو قدموں میں گرے، کہا سرکار یہ کیا ہے؟ فرمایا تیرا پیر تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی تو نے سنی نہیں ہے، میرے پاس مجھے راضی کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ اب یہ انہوں نے بتایا
بھیجا یہ تھا کہ اس کی سنتا اور پھر اس سے اجازت لے کر میرے دربار میں آتا۔ تو یہ ہے، صوفیاء نے بھی ہمیں یہ سکھایا، نبی پاک علیہ السلام نے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ سکھایا، والدین کبھی ناراض نہ کرنا، والدین راضی ہے سمجھو، فیصلہ کر لو اپنے بارے میں کہ ہم پر ہمارا خدا بھی راضی ہے۔ تو یہ کام ہے، اگر ہم میں پائے جاتے ہیں خدا نہ خاصہ تو بچے اپنے آپ کو توبہ کریں، استغفار کریں۔ یہ رات آ رہی ہے، کثرت سے استغفار کریں۔ سورہ دخان 25ویں پارے میں ہے، 3 بار اس کی تلاوت کریں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، قرآن مجید جہاں سے بھی پڑھیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ درود و سلام کثرت سے پڑھیں، نوافل پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ یہ رات غفلت میں گزارنے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گر گرا کر اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں گزارنے والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔